बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि सदर पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। जी हाँ, किसने यह सॉफ्टवेयर अपडेट किया? सदर पाकिस्तान ऐसी क्या हमाकत करने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा? ये सब तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर डबल गेम का सीजन ऑन हो चुका है। वो डबल गेम क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। जितने भी इमरानदार हैं, जो इमरानदारों का सरबराह है, उन्होंने भी डबल गेम करने का फैसला कर लिया है। वो कौन है और वो क्या डबल गेम है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इमरान खान साहब तो पागल हुए थे, अब जितने भी यूथियाज हैं वो भी उनके पीछे पीछे पागल हो गए हैं और पागलपन में वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर बैठे हैं कि फिर से लेने के देने पड़ गए हैं। ये क्या माजरा है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसी से आगाज करते हैं कि मैंने आपको कल बताया था कि इमरान खान साहब जेल में फ्रस्ट्रेटेड हैं, जेल में डिसअपॉइंटेड हैं, जेल में डिप्रेस्ड हैं, डबल गेम कर रहे हैं। लोगों को आकर के कहते हैं, अपने वकीलों को कहते हैं कि यार भाई मतलब कि मुझे क्या मिल रहा है, बाहर जाके लोगों को यही बोलना कि ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है और बहुत गलत हो रहा है इमरान खान के साथ। लेकिन कप्तान डट के खड़ा है, लेकिन अंदर बाहर से भी ज्यादा याशी हो रही है। मतलब चाहे अपने जमान पार्क में वो दुम्बा कढ़ाई खाएं, मटन कढ़ाई खाएं, देसी घी खाएं, ना खाएं, ऊंच नीच हो जाए, 12 बजे रात को दूध पिएं या दोपहर को पिएं या सुबह में पिएं, लेकिन जेल में उनका जो डाइट मेन्यू, जो स्केड्यूल है, जो 5 डॉक्टर्स की फैसिलिटी दी गई है, बल्कि इनफैक्ट उनके फेवरेट डॉक्टर फैसल सुल्तान से भी उनकी मुलाकात कराई जा रही है। मतलब उनके भरपूर तरीके से उनके जो शशके हैं, उनकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी की जा रही है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन लोगों को क्या शो करना है? डबल गेम। यही कि विचो विचो खाई जाओ, उत्तो रोला पाई जाओ, यही वाला उनका हाल है इमरान खान साहब का। अब यही जो सूरत हाल है बाहर उनके यूथियाज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब अंदर खान साहब पागल हुए हैं तो बाहर यूथियाज ने तो पागल होना ही है ना। जो बाहर जो यूथियाज बैठे हैं और वो एक नया प्रोपेगेंडा लेकर के आए हैं, एक ऐसा प्रोपेगेंडा कि आप कह लें कि उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला और ये पिंडोरा बॉक्स भी इनको उल्टा पड़ गया। आपको पता है कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ आखिरी दिनों में बगावत करना चाहते थे। इसलिए मैं कह रही हूँ बगावत करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हफ्ते 10 दिन में सब मामला ठीक हो गया, 9 मई मैंने कर दिया, फौज पीछे चली जाएगी, फौज डर जाएगी, फौज बैकफुट पर आ जाएगी। लोगों का रिएक्शन देखे 9 मई को जिस तरह से GH के ऊपर हमला किया गया, फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, फौज जो है मेरे साथ डील करेगी, मेरे साथ बार्गेन करेगी, घुटनों पर आ जाएगी। और इमरान खान साहब 9 मई के बाद, गुड टू सी यू के बाद, अपने व्लॉग्स के अंदर कहीं ना कहीं इन बातों का इशारा करते रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर इमरान खान साहब का वो जो बचपन से शौक था ना, बचपन से इन द सेंस कि आफ्टर जनरल बाजवा एंड आफ्टर जनरल फैज, वो जो 3 लोग जो इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा खटक रहे थे, वो 3 लोग कौन हैं? जनरल आसिम मुनीर, जनरल फैसल नसीर एंड ऑफ कोर्स नदीम अंजुम साहब। इन तीनों के हवाले से इन यूथियाज ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया क्योंकि ये तीनों इमरान खान साहब की टारगेट लिस्ट पर थे। इन तीनों के ऊपर इमरान खान साहब ने जो है भरपूर हमले किए, लफ्जी हमले, भरपूर इल्जामात लगाए, लफ्जी इल्जामात जिनकी कोई हकीकत नहीं थी। इमरान खान साहब ने भी झूठ बोला। अब वही झूठ आगे इनके यूथियाज कैरी कर रहे हैं। उन्होंने खबरें फैलाई हैं कि नदीम अंजुम साहब का तबादला कर दिया गया, उनके बदले जो है जनरल शाहिद इम्तियाज साहब को लगाया गया। यह खबर सरासल झूठी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी नादरा के लिए जी जनरल नुमान ज़कारिया का जो है वो अपॉइंटमेंट किया गया। यह खबर भी गलत है और इस खबर को इस तरह से फैलाया गया कि देखिए भाई, जब रिटायर्ड लोग ही बार बार उनको नौकरियां मिलती रहेंगी तो फिर नए लोगों को, यूथ को, यंगस्टर्स को उनकी बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, उनको अपॉर्चुनिटी कौन देगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि खबरें झूठी हैं। और अब झूठी खबरों के हवाले से जिस तरीके से रियासत ने, पार्लियामेंट ने, सब ने मिल करके जो इक़दामात किए हैं, ये इन तमाम यूथियों के गले पड़ने वाले हैं। लंदन, अमेरिका, कनाडा, बैंकॉक, कहीं पर भी बैठे हों, जो ये प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, इस किस्म के भी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, उन सब को उनके गिरोबानों से पकड़ा जाएगा और उनकी बिलों से निकाला जाएगा। ये जिस भी बिल में जाकर के छुप ले। तो एक तो ये प्रोपेगेंडा है जिसका ना सिर्फ राज फाश हुआ है, जो कि बेनकाब हुआ है, बल्कि इसके हवाले से सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है कि ये जो फौजी हल्कों के अंदर ये जो सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं ना यूथियाज, जिनका काम ही यही है कि उन्हें प्रोपेगेंडा करना है, पागल हो गए हैं, तो इनका अब बंदोबस्त करना है। इस खबर को फैलाने वालों का भी बंदोबस्त ठीक ठाक करना, ये मैं आपको एक चीज़ बड़े वसूख से बता दूं। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंटली बतानी है वो ये है कि इंतखाबात की तारीख आ गई। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते में करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना जो प्लान है उसको थोड़ा
چھوٹا کیا. یعنی پہلے ان کا کیا پلان تھا کہ جی انہوں نے دسمبر کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام تر جو حلقہ بندیاں ہیں ان کی لسٹیں آپ اجرا کریں گے, اس کو فائنلائز کریں گے اور پھر کہیں جا کر کے انتخابات ہوں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے کہ جی نومبر کے اندر ہی وہ بتا دیں گے کہ حلقہ بندیاں کون کون سی کیسے کیسے ہے, کیا کیا ہے, اور اس کے بعد جو انتخابات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو جو انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ فروری کی ہے, اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو فروری کا جو آخری سنڈے ہے, لاسٹ سنڈے فیبروری کا, اس میں جو ہے الیکشن ہونے والا ہے, تو آپ کو یہ خبر مان لینی چاہیے. اور اس لیے مان لینی چاہیے کیونکہ نگراں حکومت کی پرفارمنس کے بعد جو فوج ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے, کیونکہ ملک دوبارہ سے برے حالات کی طرف جا رہا ہے, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا تو اس میں ابھی بھی اگر میں ڈالر کی بات کروں تو وہ ہمارے سے کم ہے, جتنا پاکستان میں ڈالر ہے اس سے کم ہے ابھی اس کی پرائس, اور ہم لوگ ابھی آفیشیلی ڈیفالٹ نہیں ہوئے ہیں, اللہ کرے نہ ہی ہوں. لیکن فوج کے اوپر بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے, لہٰذا فوج نے اپنا پلان تبدیل کیا ہے. اور فوج نے اپنا پلان یہ تبدیل کیا ہے کہ جس نگراں سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کرنا تھا اب اس کو جلد از جلد کمپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی ملے جس کے اوپر یہ بلی ڈالی جائے. اب عمران خان صاحب ہے جیل میں, بلاول بھٹو ہے ناراض, پیپلز پارٹی کے ہیں کرپشن کے کیسز جاری, نون لیگ کے اندر جو نواز شریف صاحب ہے وہ پاکستان فی الحال نہیں آ رہے ہیں, اور یہ فی الحال ذرا تھوڑا لمبا ہے کہ نہیں آ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی امپورٹنٹ ملاقاتیں لندن میں جاری ہیں, پیغامات ان تک پہنچائے جا رہے ہیں, لیکن ان پیغامات سے بھی نواز شریف صاحب کچھ خوش نہیں ہیں, کچھ سہمت نہیں ہے, مصلحت کی سیاست وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. سو جب اتنا سب کچھ چل رہا ہے تو پھر فوج کو اپنا پلان تبدیل کرنا پڑا, اور اب جو انتخابات ہیں وہ 2024 میں ہی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جس کی باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن کر دے گا. کامران ٹسوری صاحب, جی ہاں صحیح نام آپ نے سنا ہے, یہ وہ شخص ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں. ان کی ایکسٹینسو ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے, اور ایکچولی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر دو اہم ملاقاتوں کا احوال بتانا ہے. ایک یہ ملاقات جو کہ لندن میں ہوئی ہے, اور ایک اور ملاقات جو کہ پاکستان میں ہوئی ہے, اسلام آباد میں ہوئی ہے. جو لندن میں ملاقات ہوئی ہے جس کے اندر کامران ٹسوری صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب موجود تھے, اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. یہ ویسے تو معاملات جو آفیشلی رپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ جی ملکی حالات کو لے کر کے ہوئی ہیں, پاکستان کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہوئی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ہوئی ہیں. لیکن اصل میں somebody like کامران ٹسوری اگر وہ جا کر کے نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں اور ایک ایکسٹینسو ملاقات ہو رہی ہے, اور اس ملاقات کے بعد نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہتے ہیں, ان کو یہ ٹاسک اسائن کرتے ہیں کہ آپ ایک موشی پلان تیار کریں, اور ایک بڑا ٹاسک ہے یہ, کیونکہ 13-14 مہینے حکومت میں رہنے کے بعد اور پھر اس کے بعد یہ مہنگائی بوم گرنے کے بعد بار بار دوبارہ ایک دفعہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک موشی پلان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایک ٹاسک اسائن کر رہے ہیں, تو سمجھنے والے کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ نشانیاں ہیں. اور نشانی نمبر 1 یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ اگلے ہفتے میں ہونے والی ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے انتخابات ہوں گے ایوری بڈی ہیز ٹو پل اپ دا ساکس, ہر ایک کو اپنی ساکس پل اپ کرنی پڑیں گی, کیمپیننگ میں جانا پڑے گا, اور کیمپیننگ میں جانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا, اور کچھ نہ کچھ کیا ہے. نون لیگ کی اگر میں بات کروں, نون لیگ کے پاس نہ بیانیہ ہے اس ٹائم پر, نہ کچھ ہے, تو موشی پلان. جی ہاں, نواز شریف نے جو نون لیگ کا اب نیا بیانیہ اور جو نیا منشور تیار کیا ہے وہ معیشت سے ریلیٹڈ ہے. اسی معیشت کو لے کر کے نون لیگ اپنی پوری کی پوری الیکشن کیمپین کرے گی, وعدے کرے گی, یا جو بھی اسحاق ڈار صاحب جو تیار کریں گے وہ نواز شریف کا PMLN کا الیکشنز کے حوالے سے بیانیہ ہوگا. لیکن جب لیکن آ جاتا ہے نا, تو وقت سے آپ نے محاورہ سنا ہوگا نا, ہنسے تھے پھنسے, تو جہاں لیکن آئے نا وہاں پہ نواز شریف صاحب کے پھنسنے کی باری آ جاتی ہے. اس لیے پھنسنے کی باری آ جاتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. نواز شریف صاحب ایک فری ہینڈ چاہتے ہیں, اور اسی لیے نواز شریف صاحب کو کامران ٹسوری صاحب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ صبر رکھیں, ہاتھ ہولا رکھیں, اگریسو سیاست مت کریں. کیونکہ شہباز شریف کے پیغام کے اوپر تو انہوں نے انی پھیر دی تھی نا, انہوں نے پانی پھیر دیا تھا نواز شریف نے انکار کر دیا تھا شہباز شریف کو. اب یہ پیغامات جو ہے وہ کامران ٹسوری صاحب کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک نواز شریف صاحب نہیں مان رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو منانے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے, اور پتہ نہیں کیوں اگر اس بار نواز شریف مان گئے تو ان کی سیاست کی سب سے بڑی غلطی ہوگی جس سے ان کی سیاست دفن ہو سکتی ہے. یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی خبریں دیں گے, کیونکہ ابھی اور بھی کچھ اہم لوگوں کی ملاقاتیں لندن میں نواز شریف صاحب سے ہونی ہے. لیکن وہ ملاقات جو اسلام آباد میں ہوئی,
اصل تو وہ ملاقات ہے اور اصل سنسنی تو اس ملاقات میں، اصل خبر تو اس ملاقات میں ہے۔ دو لوگ ملے ہیں صدر پاکستان سے، عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، اور عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ISI چیف کی، اور ان دونوں نے صدر پاکستان کو یہ سمجھایا ہے، مطلب بڑے انہوں نے کہا انسان بنے، صدر صاحب کو انہوں نے کہا پلیز انسانوں والی حرکتیں کریں، کوئی صدروں والی آپ حرکتیں کریں، آئین اور قانون کے مطابق کام کریں، کیونکہ صدر نے بنایا ایک خوفناک پلان۔ صدر نے یہ پلان بنایا کہ جی میں دیتا ہوں تاریخ الیکشن کی 5 نومبر، کیونکہ میں صدر پاکستان ہوں اور مجھے جو الیکشن ہے وہ 90 دنوں کے اندر چاہیے اور وہ 5 نومبر ہوں گے۔ حالانکہ ترمیم کے بعد ہی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس سچویشن میں، جس سچویشن میں پرائم منسٹر سمری بھیجے گا صدر کو اور اسمبلی ڈیزالو ہوگی، اس نتیجے میں اس سچویشن میں جو ترمیم کی گئی ہے، الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی ہوتی ہے، صدر پاکستان نے نہیں دینی ہوتی۔ صدر پاکستان نے کہا کہ جی میں اپنا جو بھی اختیار ہے، جو کہ بھی صدر کو سمجھ میں آتا ہے، عارف الوی صاحب کو، آپ کو پتہ ہے نا ان لوگوں کی PTI والوں کی سمجھے بھی کچھ عجیب ہی ہے، کچھ الگ ہی لیول کی ہیں جو میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے جی 5 نومبر کی تاریخ دینے کا فیصلہ کیا کہ جی میں 5 نومبر کی تاریخ دوں گا الیکشنز کی، اور اس کے بعد میں استعفیٰ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آرمی چیف صاحب اور ISI کے سربراہ کی ملاقات ہوئی صدر پاکستان سے، انہوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ ایسے مت کریں، پاکستان کے لیے یہ اقدامات ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ یہ تمام معاملات کریں گے آپ کی مراد، آپ کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، آپ کا باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا، اور بائیکاٹ اس طرح سے کیا جائے گا کہ آپ کو فیئرویل اچھے طریقے سے نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ اپنی جو لٹیا ہے وہ ڈبو رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، کوٹ ان کوٹ، یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ فوجیوں کی زبان میں یہ تبادلہ خیال کیسا ہوتا ہے، لیکن میری اور آپ کی زبان اسی طرح کی ہے، تو اس میں میں نے آپ کو کوٹ ان کوٹ یہ بات بتائی ہے کہ صدر پاکستان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ صدر پاکستان کچھ صدر والی حرکتیں اپنے آخری دنوں کے اندر کرنے والے ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ صدر پاکستان کو یہ میسج بھی پہنچایا گیا ہے کہ بھئی آپ عمر عطا بندیال صاحب کو بھی سمجھائیے اور ان کو کہیے کہ بھائی وہ بھی آئین اور قانون کے حساب سے کام کریں، آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو کر کے کام کریں، آپ عمران دار لیڈر بن کے کام نہ کریں۔ یہ میسج ان کو پہنچایا گیا ہے، اور ڈبل گیم یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب مان گئے ہیں، مجھے پتا آپ نہیں مانیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب مان گئے ہیں، اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صدر پاکستان نے انتخابات کے حوالے سے اپنی تاریخ کی لوچ فرائی کرنی ہے، نہ عمر عطا بندیال صاحب نے عمران داروں کا عظیم لیڈر بننے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ ایک ہومیوپیتھک سا دکھاوا ضرور کریں گے اپنے آخری دنوں میں، لیکن عمر عطا بندیال صاحب بھی ڈبل گیم کھیلتے ہوئے کچھ نون لیگ کی بات اور کچھ جو ہے وہ ریاست کی بات پر مان گئے ہیں، ان کو افاقہ ہوا ہے اس ڈوز کا۔ تو یہ جو اہم ملاقاتیں ہیں، انہوں نے پاکستان کا آنے والا منظرنامہ ایک دفعہ پھر سے تبدیل کر دیا ہے، اور یہ دونوں تبدیلیاں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔